بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه۔ رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں عقیدے سے متعلق ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے انشاءاللہ مزید چند روز اور ملیں گے۔ بدھ کے روز ہے، پھر اگلا سنڈے، اور اس کے بعد بدھ کا روز۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کی شرائط بڑے جامع انداز میں بیان کی ہے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں، اور ان شرائط کی شرح شیخ عبید اللہ بن عبداللہ الجابری رحمہ اللہ نے کی ہے۔ تیسیر الالہ بشرح شروط لا الہ الا اللہ۔ ہم انہی چیزوں کو بڑے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ان دروس کے اندر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر اس چیز کو رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ میں چند بنیادی باتیں پہلے اس درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گہری فکر میں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے سلام کیا، لیکن چونکہ وہ بہت گہری فکر میں تھے، سنا لیکن توجہ نہیں دے پائے اور جواب نہیں دیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں نے میرے بھائی عثمان کو سلام کیا، لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں معمولی باتوں کے پر ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ ریزن سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیا مسئلہ ہے۔ لوگ باتوں کو سمجھنے سے پہلے ہی اپنی طرف سے تبصرے شروع کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے نتیجہ رزلٹ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے اس عمل کی بنیاد کے پر حضرت عمر فاروق جاننا چاہتے تھے کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں جواب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے پر بات ہی کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی وہاں آ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کیا بات ہے، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں بہت گہری فکر میں تھا، یقینی بات ہے تم نے سلام کیا ہوگا لیکن میں توجہ نہیں دے پایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایسی کیا بات تھی، کس چیز میں گم تھے، کیا سوچ رہے تھے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہم نے اس مسئلے کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا کہ نجات کس کلمے پر ہوگی، وہ کون سا بنیادی پوائنٹ ہوگا جس کی بنیاد کے پر نجات ملے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس مسئلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی، تو آپ نے کہا وہی کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے پر پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو کلمہ طیبہ کہا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ،
سورہ ابراہیم میں اسے کلمہ طیبہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وہ کلمہ ہے۔ اب یہاں رک کر آگے کی جو بات آ رہی ہے اس کو بیان کرنے سے قبل دیکھیے، مستشرقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نان مسلم ہوتے ہیں اور اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسلام کو سمجھے انہیں مانے، بلکہ ان لوگوں کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر کچھ ایسی خامیاں نکالے جس کی بنیاد کے پر وہ اس مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر سکے۔ تو پہلے پہل انگریزوں نے ہندوستان کے اندر جب دیکھا کہ بہت زور و شور کے ساتھ خاص طور سے تحریک اہل حدیث، اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے ہندوستان کی آزادی کے اندر کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ غلام رسول مہر کی کتابیں پڑھیے، آپ کو ان تمام چیزوں کے باقاعدہ دلائل اور پروف ملیں گے۔ بہرحال ان لوگوں نے مسلمانوں کو الجھانے کے لیے، خاص طور سے آپس میں الجھانے کے لیے ایک سوال پیدا کیا تھا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ توحید کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے۔ تو یہ پہلے سوال ان لوگوں نے مسلمانوں سے کیا تھا، لیکن مسلمانوں میں ہی کچھ لوگوں نے اس سوال کو اہل حدیثوں کے خلاف استعمال کیا۔ تو سوال کیا تھا کہ حدیث میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی شکل میں لکھا ہوا کہاں ہے؟ یہ سوال پہلے پہل نان مسلم لوگوں کی طرف سے تیار کیا گیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ اب مسلمانوں میں ہی کچھ لوگوں نے خاص طور سے اہل حدیثوں کو ٹارگٹ کر کے یہ سوال کیا کہ تم لوگ بہت دعویٰ کرتے ہو کہ تمام چیزیں احادیث کے اندر موجود ہے، چلو بتاؤ کلمہ کہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ حالانکہ آپ اگر بخاری مسلم دیگر تمام احادیث کی کتابیں دیکھیے گا، ہر جگہ آپ کو واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ایسے کلمے بے شمار ملیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس شکل میں لکھا ہوا ہو، واشہد ان لا الہ الا اللہ ایسے نہ دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیث میں تمام چیزیں موجود ہیں تو ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاسماء و صفات کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کو نقل کیا۔ روایت طویل ہے حدیبیہ کے موقع کی، کہ جب مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام کے پر روک دیا گیا اور انہیں عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، اسی تعلق سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، جیسا کہ سورہ فتح کی آیت ہے، سورہ فتح کے تعلق سے اللہ نے اس کے اندر بیان کیا، کلمہ توحید کو کلمہ تقوی کہا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا کہ جب مشرکین نے اس کلمے سے اعتراض کیا، اسے نہیں تسلیم کیا، استکبر عن المشرکون یوم الحدیبیہ، حدیبیہ والے دن مشرکین نے اس کلمے سے تکبر کیا تھا، اسے نہیں مانا۔ تو اللہ نے اپنی کتاب میں آیت نازل کی کہ جب جاہل لوگوں نے پرانی جاہلیت کے تعصب، قبائلی حمیت کو زندہ کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے پر، مومنوں کے پر سکینت کا نزول کیا، یعنی اس وقت انہیں اپنے مقام، اپنے اسٹینڈ سے ہٹنے نہیں دیا۔ مشرکین کی کوشش یہ تھی کہ وہاں کسی طرح سے تنازع پیدا کریں، اور تنازع پیدا کرنے کے بعد مسلمانوں کو کبھی عمرہ کے لیے آنے نہ دے، لیکن وہاں پر اللہ نے اہل ایمان کے پاس سکینت نازل کی، اور کسی بھی قسم کا تنازع جو ان لوگوں نے کوشش کی تھی نہیں ہو سکا۔ بہت صبر اور ضبط سے کام لیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے ان لوگوں کو کلمہ تقوی لازم کرا دیا، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور مسلمان ہی اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں کلمہ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اسی شکل میں حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے۔
یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا، ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی شکل میں لکھا ہوا حدیث میں بتاؤ۔ یہ حدیث موجود ہے، حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک الگ سے توحید کے پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب الاسماء والصفات، اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی کلمے کو مشرکین نے نہیں تسلیم کیا تھا، اور مسلمان اور مشرکین کے درمیان اصل تنازع کی بنیاد یہی کلمہ تھا کہ وہ اس کلمے کو نہیں مانتے، مسلمان مانتے تھے، حالانکہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن اس کلمے کی بنیاد کے پر مسلمان صرف اللہ کو مانتے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ یہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان سب سے اہم اور بنیادی فرق تھا۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی۔ اب یہاں پر قرآن نے جو اسے کلمہ تقویٰ کہا، یعنی تقویٰ والا کلمہ، میں ایک سوال کرتا ہوں، سب سے بڑا متقی کون؟ سب سے بڑا متقی کون ہے؟ آج ہمارے یہاں لوگ تقویٰ کے بارے میں کہتے ہیں فلاں بہت متقی ہے، فلاں بہت متقی ہے، سب سے بڑا متقی کون؟ بہت صحیح جواب، جو توحید پرست ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا متقی ہوتا ہے، اس لیے کہ توحید سب سے بڑی نیکی، شرک کا انکار یہ سب سے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ بچنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو سب سے بڑے گناہ سے بچنے والا سب سے بڑا متقی ہوگا۔ اس بنیاد کے پر جو توحید کو مانتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، حقیقت میں وہ دنیا کے سب سے بڑے متقی لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی شرک سے نہیں بچتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ متقی ہے ہی نہیں، وہ سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اہل الحدیث کے حق میں کہ جو شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بدعات سے بچاتے ہیں، بلکہ آج اس بات کا اعتراف دیگر مسالک کے علماء بھی کرتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے یہاں پر آپ کو شرک نہیں ملے گا، بدعات نہیں ملے گی۔ اب یہاں پر ضمناً بات آئی ہے تو میں یہ بھی بتاتا چلوں، ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ اگر رفع الیدین کرے، سینے پر ہاتھ باندھ لے، آمین زور سے بولنے لگ جائے تو وہ اہل حدیث ہے۔ نہیں، اہل حدیثیت صرف یہ دو چار چیزوں کے پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل حدیثیت سلفیت ہے۔ قرآن و حدیث کو اصحاب کرام کی فہم، جس طرح صحابہ نے دین کو سمجھا اس طریقے سے دین کو فالو کرنا، عقیدے میں بھی، اعمال میں بھی، تمام چیزوں کے اندر، یہ اہل حدیثیت ہے۔ یہ چند چیزوں کو اپنانے والے لوگوں کو لوگ اہل حدیث سمجھنے لگتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں اگر کوئی آتا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ سینے کے پر ہاتھ باندھا، رفع الیدین کا، ارے اہل حدیث نہیں۔ جب تک اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کی فکر کتاب و سنت کے تابع نہیں ہو جاتی، جس طرح صحابہ نے فالو کیا، ہم اسے اہل حدیث نہیں کہیں گے۔ وہ گرچہ دعویٰ کرے، اس کے دعوے سے وہ اہل حدیث نہیں بن جائے گا، بلکہ دعوے کے پر اسے دلیل دینا ہوگا۔ یہ چند چیزوں کو اپنانے سے کوئی بندہ اہل حدیث نہیں ہوتا ہے۔ ذہن و دماغ کے اندر سے یہ فاسد خیال نکال دیجئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا سورہ نساء میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اپنا ایک الگ راستہ بناتا ہے، یعنی کچھ باتیں نبی کی لے کر، اسلام کی لے کر وہ ایک الگ نہج، پیٹرن بناتا ہے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین کے علاوہ، سبیل المؤمنین کس کو کہا گیا؟ سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، مومنین یعنی جو ایمان والے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ اصحاب کرام، لہذا سب سے پہلے مومن کون ہوئے؟ صحابہ۔ اور یہاں سبیل المؤمنین سے مراد اصحاب کرام کا راستہ ہے، جو راستہ اصحاب کرام نے چنا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد آپ بہت سارے اختلافات دیکھو گے، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں ایسے موقع کے پر فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ جو طریقہ ان لوگوں نے اسلام کو فالو کرنے کا اختیار کیا وہ تمہیں اپنانا ہوگا، یہ اصل چیز ہے۔ اور اہل حدیث اسی پیٹرن، اسی منہج کے پر چلتے ہیں۔ تو یہ سبیل المؤمنین ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں اپنائیں گے تب تک آپ اہل حدیث نہیں ہو سکتے، سلفی نہیں ہو سکتے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا نعم السلف لکی، میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں۔ سلف کا مطلب ہوتا ہے ہم سے پہلے گزرنے والے نیک لوگوں کی جماعت، جس کو قرآن مجید نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کے پر چلا جس جماعت کے پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے صرف ہمیں ہدایت طلب کرنے کا حکم نہیں دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کافی ہے، بلکہ اس کے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم اس کی بھی شرط لگائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کی راہ کے پر نہ چلانا جس کے پر تیرا غضب، تیرا غصہ نازل ہوا، اور جو گمراہ ہو گئے، صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ تو ہمیں صرف ہدایت نہیں بلکہ ہدایت کے ساتھ اس جماعت کا طریقہ، نہج بھی مطلوب ہے جو منعم علیہ ہے، جس کے پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، اور ان گمراہ فرقوں سے بچنا بھی ضروری ہے جو مغضوب ہے، جو ضالین ہے، کہ جن کے کردار و عمل کی بنیاد پر اللہ ان سے راضی، ان کے پر غصہ ہوا اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ یہاں جو باتیں ہماری چل رہی ہے کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور اصل میں سلفیت کیا ہے، اس لیے کہ ہماری بنیاد اسی کلمے پر ہے، اور اسی کو کلمہ تقویٰ کہا گیا، اور حقیقت میں سب سے بڑا متقی وہی ہوتا ہے جو شرک سے بچتا ہے، اور اگر وہ شرک سے نہیں بچتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حقیقت میں متقی نہیں ہے۔ تقویٰ کے لیے لازمی اور بنیادی شرط ہے کہ ہم شرک سے بچیں۔ اب جب قرآن مجید نے شرک سے بچنے کا حکم دیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ شرک کیا ہے اور کون کون سی شکلوں کے اندر آتا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، انہیں جاننا، انہیں پڑھنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب آئیے اس کلمے کے پر، اس روایت کے پر جس کے بارے میں حضرت عثمان غنی نے سوال کیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ وہی کلمہ جسے میں نے دراصل اپنے چچا ابو طالب کے پر پیش کیا تھا۔ بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو سید التابعین ہے، یہ اپنے والد حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے تو اس اخیر مرحلے میں گئے، اور جانے کے بعد وہاں دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے سے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نظر انداز کیا، اوائڈ کیا، سیدھے اپنے چچا کے پاس گئے، اور جانے کے بعد ایک سیدھی سی بات کی، اس لیے کہ ابو طالب دراصل ان تمام چیزوں کو دل سے تسلیم کرتے تھے جو بات اور جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ اور یہیں پر اہل سنت والجماعت نے ایمان کی تعریف میں دراصل زبان سے اقرار کرنے کو لازم کرا دیا ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ ایمان کے جتنے ارکان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، آخرت کے پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں کے پر، رسولوں کے پر، ان تمام چیزوں کے پر، تقدیر کے پر جو ایمان کا حکم دیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو دل سے تسلیم کرنا، اور دوسری شرط یہ کہ اقرار باللسان، اپنی زبان سے اقرار کرنا، اور تیسری شرط ہے کہ اسے اپنے عمل میں لانے کی مکمل کوشش کرنا، یہ ضروری ہے۔ اور اس میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ایک چیز اور بھی شامل ہے کہ یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ آپ زیادہ عمل کریں گے آپ کا ایمان بڑھے گا، اور اگر آپ کے اعمال میں کوتاہیاں پائی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان کم ہو رہا ہے۔ یہ عمل کی بنیاد کے پر گھٹتا بڑھتے رہتا ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں قرآن مجید کے اندر ہے۔ قرآن جگہ جگہ پہ کہتا ہے کہ اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان کے تعلق سے۔ اب یہاں ابو طالب کا معاملہ کیا تھا؟ ابو طالب دل سے تمام چیزوں کو تسلیم کرتے، لیکن اسے اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا، زبان سے صاف انکار کرتے تھے، اور یہ ایمان کی شرط ہے
کہ آپ کو زبان سے اقرار کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنے چچا کو کہا کہ چچا جان، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو پڑھ لیجئے، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اس ایک کلمے کی بنیاد پر میں اللہ کے یہاں آپ کے حق میں حجت پیش کروں گا۔ اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ ان لوگوں کے سامنے، ابو طالب کے سامنے پیش کیا، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ایک زبان ہو کر کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے ابو طالب کو یہ نہیں کہا کہ ابو طالب کلمہ مت پڑھو، فوراً انہوں نے کیا کہا؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا تم عبد المطلب اپنے باپ کے دین اور جس طریقے سے دین کو فالو کرتے ہیں اس سے پھر جاؤ گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک کلمے کا مطلب، اس کے معنی اور مفاہیم کو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ آج کے مسلمانوں سے کہیں بہتر جانتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اپنے باپ دادا کے طور طریقے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنی بڑی جماعت وہ کیا کر رہی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف اب یہاں پر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا ہے۔ اب جو بھی ماننا ہے اللہ اور رسول کی ماننا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے۔ وہ کلمے کا مطلب سمجھتے تھے، مانتے نہیں تھے الگ بات ہے، لیکن وہ کلمے کا مطلب سمجھتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے کیا کہا کہ کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین، طور طریقے، رسم و رواج کو چھوڑ دو گے؟ اور آج مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھتا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد مزاروں پہ بھی جائے گا، قبروں کے پر بھی جائے گا، بلکہ شیطان مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہوگا کہ میں نے بہت سارے مزارات دیکھے، اس کے پر جھنڈا لگا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اسی کلمہ توحید کے جھنڈے تلے وہ شرک کرواتا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرواتا ہے، مزاروں کے پاس سجدے کرواتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اس قبر والے سے مرادیں مانگنے، حاجت روائی، اولاد نہیں ہو رہی ہے اولاد مانگنے، زندگی کی مشکلات پریشانیوں کے لیے دعائیں کرنے کے لیے لا کر پیش کر دیتا ہے۔ سوچئے شیطان کتنا کائیاں ہے کہ وہ کلمہ توحید کے جھنڈے تلے آپ سے شرک کرا رہا ہے۔ ہمارا دشمن کتنا خطرناک ہے، لہٰذا اس کی چال بازیوں سے، اس کے وسوسوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کلمہ تھا جو آپ نے پیش کیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ وہی کہتے ہیں کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اس کلمے کا مفہوم بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، لیکن افسوس آج کا مسلمان نہیں سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نظر انداز کیا، وہ اپنی بات پیش کر رہے ہیں اور آپ یہی کلمہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کلمہ توحید مکمل طریقے سے اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے تابع کرنا ہے۔ اب اپنی کوئی فکر، اپنا کوئی خیال، اپنی کوئی تھنکنگ نہیں، مکمل طریقے سے اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کرنا ہے۔ جو عقیدہ پیش کرے وہ عقیدہ لینا ہے، جو فکر پیش کرے وہ فکر لینا ہے، جو اعمال، جو عبادات بتائیں اس کو بجا لانا ہے۔ یہ ہے اصل میں کلمہ توحید کا تقاضا۔ چنانچہ آخر میں ابو طالب نے صاف کہا کہ انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، زبان سے جو اقرار ضروری تھا، اور کہا کہ ہوا علی ملت عبد المطلب، وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہی مریں گے، یعنی کھلے طور پر انہوں نے شرک کی تائید کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جذبات میں آ کر کہا کہ فواللہ لأستغفرن لک ما لم انہ عنک، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھ کو منع نہیں کر دیا جاتا، اس لیے کہ آپ کو بھی پتا تھا شرکوں کے پر موت ہوئی ہے، یقیناً منع کر دیا جائے گا، اور وہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نازل کر دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اس بات کی اجازت نہ نبی کو ہے نہ اہل ایمان میں سے کسی کو ہے کہ اگر کوئی مشرک شرک کی حالت میں مرتا ہے، ہم کو پتا ہے کہ اس کی موت شرک کے پر بھی ہے، ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے، منع کر دیا گیا۔ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے،
قرآن بالکل واضح دو ٹوک فیصلے کرتا ہے، شرک کے پر کوئی کمپرمائز نہیں۔ ٹھیک ہے، ان لوگ حضرت ابو طالب نے 10 سال تک اسلام کی بڑی حمایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، سب اپنی جگہ پر، ان کی خدمات اپنی جگہ پر، لیکن چونکہ موت شرکوں کے پر بھی ہے تو ہم واضح دو ٹوک فیصلہ سناتے ہیں۔ قرآن مجید نے صاف کہا وہ جہنمی۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اصل معاملہ عقیدے کا ہے، خدمات کا نہیں ہے۔ کون کتنی خدمات انجام دیتا ہے وہ ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا۔ لوگ آج وہی کہتے ہیں جب ان لوگوں کو بہت سارے گمراہ لوگوں کے شرک سے آگاہ کیا جاتا ہے، ارے ان کی اتنی خدمات یہ ہے وہ ہے، تو کیا ابو طالب سے بڑھ کر خدمت ہو گئی؟ جنہوں نے کتنی قربانیاں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 10 سال تک ایک ایک مرحلے میں ساتھ میں رہے، بلکہ 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر جو شدید بائیکاٹ ہوا، جیسا کہ آپ نے سیرت کے درسوں میں سنا، کتنا مشکل حالت تھا 3 سال کا، وہاں پر بھی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن توحید نہ ہونے کی وجہ سے، ایک جگہ کے پر بڑی فاش غلطی ہونے کی وجہ سے صاف طور کے پر قرآن مجید نے کہا کہ وہ جہنمی ہیں۔ تو عقیدے کے پر کوئی کمپرمائز نہیں۔ اصل و بنیاد یہی ہے کہ اگر عقیدہ توحید ہے بہت اچھی بات، اور عقیدہ توحید نہیں ہے سب ختم۔ تو یہ بتانے کا مقصود وہی ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے بنیادی طور کے پر چند باتیں رکھ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ کلمہ توحید کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں اسے کس طرح فالو کرنا ہوگا۔ جب اس کی شرح آئے گی اور اس کی شرائط کے پر باتیں ہوگی تب باتیں سمجھ میں آئے گی کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی شرائط کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، جو آج مسلمان نہیں کرتا۔ اور جو شرائط 7 ہیں، کچھ علماء نے 8 بیان کیے۔ آپ اگر سعودی عرب چلے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ان تمام شرائط کو آپ کو ایسے سنائیں گے جیسا کہ قرآن مجید کی آیات سنائی جاتی ہے، ازبر کر کے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے افسوس کے ساتھ ہمارے بچوں کو پوری کرکٹ ٹیم کے پلیئروں کا نام یاد رہتا ہے، فٹ بال کی ٹیم کے پلیئروں کا نام یاد ہوگا، ہیروز کا نام یاد ہوگا، لیکن ان شرائط کا علم نہیں ہوگا جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اسی لیے بنیادی طور پر ان چیزوں کو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ یہ کلمہ توحید، اس کی جو فضیلت ہے، آپ چاہے دنیا کی بات کیجئے، آخرت، ہر موڑ کے پر یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ توحید کے بغیر کراس کر سکتے ہیں۔ آپ قبر کی زندگی کی بات کیجئے، وہاں پر سوال کس بارے میں ہوگا؟ من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ 3 سوال ہوگا، اور اسی کو اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو ان تینوں سوال کے جواب کی تیاری کرنا ضروری ہے، یعنی اس کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنی فکر کو بنانا ضروری ہے۔ اسے جاننا چاہیے کہ رب کون ہے، اور رب کے پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اور نبی کون ہے، نبی کے پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، دین کیا ہے، اور دین کسے کہتے ہیں، اور اس کے کیا کیا احکامات ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ یہ کہ ہر کسی کا پرسنلی میٹر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگ اس کے بارے میں علم حاصل کر لے باقی لوگ نہ حاصل کرے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، نہیں، ہر کسی کو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور ان چیزوں کے بارے میں دیکھیے، ہمارے سلف خاص طور سے عقیدے کی ان بنیادی باتوں کو بہت زیادہ تاکیدی انداز میں، بلکہ اس طرح کے دروس کا اہتمام مسلسل کیا جاتا ہے تاکہ باتیں ریپیٹ ہوتی رہیں اور اچھے طریقے سے ازبر ہو سکے۔ میں ایک روایت پیش کر کے آج کے اس درس کو مکمل کر دیتا ہوں تاکہ شرائط کے پر جو اصل مدعا ہے، اصل کتاب ہے تیسیر الالہ، ہم اس کے پر اگلے درس میں انشاءاللہ بدھ کے دن بات کر سکیں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے درمیان سے امت کے اندر ایک آدمی کا انتخاب کرے گا، ایک بندہ لائے گا، اور لانے کے بعد وہ بڑا گنہگار ہوگا، اس کے سامنے اس کے 99 رجسٹر پیش کیے جائیں گے۔ 99 رجسٹر، کل سجل مثل مد البصر، ایک رجسٹر کا عالم یہ ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جا سکتی ہے وہاں تک اس کے گناہ کا اندراج ہوگا، اتنا گنہگار ہوگا، اور ایسے 99 رجسٹر ہوں گے۔ اب اللہ اس سے سوال کرے گا کہ افلک عذر، کیا تیرے پاس کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے تو نے گناہ کیا، تو اس سے غلطیاں بھی؟
اظلمک کتبۃ الحافظون، کیا تیرا ریکارڈ لکھنے والے کرامن کاتبین نے کوئی غلطی کر دی، زیادتی کر دی؟ کیا وجہ ہے؟ یا ان چیزوں کے بارے میں تجھے کوئی اعتراض ہے؟ مومن بڑا صاف دل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو زبان سے کچھ کہے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ یوم القیامہ ہے، قیامت کا دن ہے، آج بے لاگ انصاف ہوگا، اس کے بعد بھی وہ صاف کیا کہے گا؟ لا یا ربی، نہیں اے میرے پروردگار، یہ سب میں نے کیا، ہوش و حواس میں کیا، کوئی عذر نہیں تھا، لکھنے والوں نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی زیادتی نہیں کی، میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ سارے میرے گناہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا بلا ان لک عندنا حسنہ، کہ کیوں نہیں، ابھی تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، جاؤ وہاں نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہے، موجود ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا، اسی لیے اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے۔ بطاقہ کارڈ یعنی جس کے پر کچھ لکھا ہوا ہو، جیسا کہ ہمارے یہاں وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے، شادیوں کے کارڈ ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ایک کارڈ نکالے گا، اس کے پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو یہ اس کے اندر موجود ہوگا۔ اب اللہ کہے گا کہ جا تیرے نامہ اعمال کو وہاں پر تولا جا رہا ہے۔ وہ کہے گا اللہ ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، یہ چھوٹا سا کارڈ، اس کے مقابلے میں 99 رجسٹر وہ بھی تا حد نگاہ ہیں، یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو اللہ کہے گا جا، آج تیرے پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد اس کے سارے نامہ اعمال کو جو 99 رجسٹر کی شکل میں ہوں گے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور دوسرے پلڑے کے اندر وہ کلمہ ہوگا جو شرائط کے ساتھ تقاضوں کے ساتھ پورا کیا گیا تھا، اسے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ فتاشت السجلات، یہ پورے کے پورے 99 رجسٹر والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وثقلت البطاقہ، اور وہ اکیلا کارڈ ان تمام کے پر بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، کہ اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز، کوئی وقت، کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس قدر وزنی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پر جو بظاہر ہمارے لیے بڑی آسان ہوتی ہے، تو یہ اتنے بڑے بڑے اعمال، اتنے چھوٹے سے عمل کے پر اتنی بڑی بڑی جزا، اتنے سارے ثواب کیسے ملتے ہیں؟ وہ رب العالمین جانتا ہے، جزا اللہ طے کرتا ہے، ہم نہیں طے کریں گے۔ مسلم کی روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے کہا الحمدللہ تملأ المیزان، کہ بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے پر اتنی نیکی ملتی ہے کہ جو میزان کو بھر دیتی ہے۔ یہ کتنا بڑا جزا ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ زبان تھوڑا سا ہلاتے الحمدللہ، لیکن اس کے پیچھے راز کتنا بڑا ہے کہ بندہ دراصل تمام خوبیوں کا مالک صرف اللہ کو مانتا ہے، اب وہ تمام باطل معبودوں کا رد کرتا ہے کہ خوبیاں صرف اللہ کے اندر ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے اندر خوبی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے اندر بھی جو کمالات اور خوبیاں رکھی گئی ہیں وہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے، اصل میں خوبیوں کا مالک اللہ ہے نہ کہ کوئی مخلوق، اور اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ جب وہ مانتا ہے کہ تمام خوبیاں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کرتا ہے تو اس کے اندر غرور کیسے آئے گا؟ غرور اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ قارون کی غلطی کیا تھی؟ آج یہ غلطیاں ہمارے لوگ بھی بہت سارے کرتے ہیں۔ قارون کی فاش غلطی یہ تھی کہ لوگوں نے جب اس کو سمجھایا تو اس نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ ساری دولت میں نے اپنے علم، اپنی صلاحیت، اپنے گٹس اور محنت کے بلبوتے پر حاصل کیا۔ اس نے نعمت کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ یہ سمجھ لیا کہ سب میرا کمایا ہوا ہے، اور یہی اس کے تکبر اور غرور کی وجہ بنی اور اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو نعمتوں کے ملنے کے بعد اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اپنی طرف نہیں کہ میں نے کمایا ہے، یہ میرا ہے، یہ غرور ہے، بلکہ اللہ کی طرف منسوب کرو۔ حقیقت میں ہماری زندگی کا جو کچھ بھی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، اس کو عطا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ دراصل عقیدے کی بنیاد کے پر اصلاح ہوتی ہے، ورنہ عقیدہ نہ ہو تو انسانی زندگی کے اندر بہت ساری خرابیاں، بہت سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اس حدیث کے آنے کے بعد
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی بنیاد کے پر اتنے سارے گناہوں کے ہونے کے بعد بھی اس کی بخشش کی۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگوں کے پر ظلم و زیادتی کریں، لوگوں کا مال کھا جائیں، اس کے بعد بھی اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ حقوق العباد الگ ہے، اگر ہم بندوں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کریں گے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس بارے میں مسلم کی بالکل واضح روایت ہے۔ مثال دی گئی کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو اللہ قیامت کے دن اسے سینگ دے گا تاکہ اپنا بدلہ لے سکے۔ تو بندوں کے معاملات جدا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا اپنی وفات سے چند روز قبل کہ اگر میں نے کسی کا کچھ لیا، کسی کے پر کچھ ظلم و زیادتی کی ہے تو آج وہ اپنا بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ میرے 3 درہم آپ کی طرف باقی ہے، آپ نے فوراً کہا کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔ تو حقوق العباد میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے، وہاں پر نہ تو شوہر بیوی کے کام آنے والا، نہ باپ بیٹے کے۔ حقوق العباد کی کوتاہیاں اللہ کے ہاں نہیں بخشی جائے گی۔ ہاں، اللہ کے حق میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ غفور رحیم ہے، وہ بخش دے گا انشاءاللہ، اس سے امید کی جاتی ہے اگر بندہ عقیدہ توحید کے پر ہے۔ لیکن اگر عقیدہ توحید پر نہیں ہے، آپ کے حقوق العباد بالکل کلیئر ہیں، تب کوئی فائدہ نہیں۔ ساری چیزوں کو اپنی جگہ پر ہونا ضروری ہے کہ آپ کلمہ توحید اس کے شرائط کے ساتھ ماننے والے، ادا کرنے والے، تقاضوں کو پورا کرنے والے بنے، اور ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد کے اندر بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام لازمی شرطیں ہیں۔ ابھی یہ بنیادی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب جب آگے باتیں تفصیل کے ساتھ آئے گی تب ہمیں احساس ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر ہی توحید کے بارے میں کس قدر جہالت ہے، اور کلمہ توحید کے شرائط اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے معاملے میں کتنی کوتاہیاں برتی جاتی ہیں۔ اگر ہم نے اس کلمے کے پر توجہ نہیں دی تو پھر ہمارے لیے بہت پیچیدہ اور بہت سنگین بات ہے۔ ہر مسلمان کو اس کلمے کے بارے میں آگہی ہونا ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تقاضے کیا ہے۔ شرائط کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ میں نے ایک روایت بھی پیش کی تھی آخرت کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے بڑا خوش نصیب وہی ہوگا جس نے کلمہ توحید کو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کیا ہوگا، صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو اس کی شرائط میں آتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں جو بدھ کے روز نماز ظہر کے بعد منعقد ہوگا، ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ کلمے کے معنی، مفاہیم، اس کی شرائط کا ہمیں صحیح طور پر علم ہو سکے اور ہمارا عقیدہ درست ہو۔ یہ بنیاد درست ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے زندگی کے دیگر معاملات کے اندر بھی ان خوبیوں کے اثرات پڑیں گے، اس لیے کہ عقیدے کی درستگی کے آثار انسان کی زندگی، اس کے معاملات کے پر پڑتے ہیں۔ عقیدہ جتنا بہتر پختہ ہوگا اس کے معاملات زندگی اتنے بہتر ہوں گے، یہ بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی توفیق دے، عقیدے کی اصلاح فرمائے، خاص طور سے کلمہ توحید کو ادا کرنے کے بعد جو اس کے معنی ہیں، مفاہیم ہیں، شرائط ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنے اور ان تمام چیزوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔